السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے کچھ دنوں پہلے خلاصۃ الفقہ الاسلامی کے درس کو شروع کیا، مگر وہ بالکل ابتدائی لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ درس وہ مدارس کے طلباء کے لیے ہے، اور اگر عوام سننا بھی چاہیں تو وہ عوام جو بالکل مسائل فقہیہ سے نابلد ہیں ان کے لیے شاید وہ مشکل پڑ جائے۔ اس لیے ہم نے بالکل جو بگنر لوگ ہیں، بالکل ابتدا کر رہے ہیں فقہ شافعی کے مسائل کو سیکھنے کی، ان کے لیے ہم نے معلم الدین کے درس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جو درس ہے یہ اردو زبان میں مذہب شافعی کے مسائل پر معتمد اور مستند اور صحیح مسائل پر مشتمل کتاب معلم الدین کا درس ہے، اور معلم الدین کتاب کے مصنف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق سعدی شافعی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی۔ کوکن میں آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ شافعی میں ان کو بڑا درک عطا فرمایا ہے، اور میں اور میرے جیسے طلباء ان کی فقہی علوم اور معارف سے جو ہے مدد حاصل کرتے ہیں۔ معلم الدین جو ابھی نومبر 2022 میں چھپی ہے وہ چوتھا ایڈیشن ہے، اور پچھلی ایڈیشن کی جو اغلاط تھی، کمپوزنگ کی غلطیاں وغیرہ، ان کی کافی حد تک تصحیح کی گئی ہے، تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں 2 حصے ہیں، تو دوسرا حصہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 45 پر، اور صفحہ نمبر 47 پر جو ہے پہلا عنوان ہے نماز اور طہارت کا بیان۔ پہلے حصے میں عقائد کا بیان ہے، دوسرے حصے میں نماز اور طہارت کا بیان اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں آگے چل کے وضو، غسل، ازالہ نجاست، پھر حیض نفاس کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج و زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل انہوں نے جو ضروری ہیں، جن کا ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، ان مسائل کو انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ مسائل کو زیادہ سے زیادہ آسان کر کے بیان کریں، پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ ہم وہاں اس کو تشفی اور تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ حضرات اس درس کو 2-3 بار سنیں گے اور اسکرین پر بھی کتاب کا اسکین آئے گا، اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو عنوان ہے نماز اور طہارت کا بیان۔ فرماتے ہیں ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے چھوڑنے والے پر وعید فرمائی ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والے سے متعلق عذاب کی سزا سنائی گئی ہے قرآن میں اور احادیث میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس آیت میں اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور جگہ جگہ فرمایا، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے کے سامنے ندی بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 5 وقتہ نمازوں کی یہی مثال ہے، ان نمازوں کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگلے صفحے پر ہے صفحہ نمبر 48 پر، نماز کا مطلقاً ترک تو نہایت ہولناک چیز ہے۔ مطلقاً ترک یعنی بالکل نہ پڑھنا اور چھوڑتے جانا، قضا بھی نہ پڑھنا، یہ نہایت ہی ہولناک چیز ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو بہت بری اور بہت خطرناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں مگر قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اس آیت میں اللہ نے وعید سنائی ہے، تو جو لوگ بالکل نہیں پڑھتے ان کے معاملات تو بہت زیادہ برے اور خراب ہیں۔ ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ عامدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ امام غزالی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے تو اس کے ایمان پر سے رب کی امان اٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ایمان ایسے خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو جس نے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی کفر کے انتہائی قریب پہنچ گیا، اور اندیشہ ہے کہ کبھی کبھی کفر کر بیٹھے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین الکافر والمسلم الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ فرماتے ہیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں،
نماز دین کا ستون ہے، کسی حدیث میں آیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، کسی میں آیا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سب بگڑے۔ جیسا کہ فارسی کا مشہور شعر ہے، روز محشر کے جا گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت، پس مکن در نماز ہا تقصیر، تا درا روز باشدت توقیر۔ کہ محشر کا دن جو جان کو گھلانے والا ہوگا، سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی، لہٰذا تو نماز میں کوتاہی نہ کر تاکہ اس دن تیری عزت اور توقیر ہو۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر نماز کے سوال اور نماز کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال کے حساب میں بھی بحمدہ تعالی بفضلہ تعالی نماز کے حساب کی آسانی کی برکت سے اس میں بھی آسانیاں ملے گی۔ سوال، اب اس کتاب میں مفتی رفیق سعدی صاحب نے جگہ جگہ مسائل کو سوال جواب کے انداز میں بیان کیا ہے، سوال کیا پھر اس کا جواب دیا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ابتدائی طلبہ، چھوٹے بچے یا کم ذہن لوگ جب سوال جواب کی شکل میں کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں تو بہت جلدی ان کو سمجھ میں آتا ہے، اور دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی مسئلے سے متعلق سوال کیا جائے تو اس سوال کو سن کر جواب کو سننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوال جواب کے انداز میں انہوں نے بہت سی جگہوں پر مسائل کو بیان کیے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں، سوال، اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جواب، اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سوال، نماز کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر مکلف طاہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اب یہاں پر جس پر فرض ہے اس میں 3 کوالٹی انہوں نے بیان کی۔ پہلا مکلف، ہر مکلف، دوسرا طاہر، تیسرا مسلمان۔ مسلمان کون ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ طاہر سے یہاں مراد وہ عورت ہے جو حیض اور نفاس سے پاک ہو، اور کیونکہ حیض اور نفاس والی عورت اس ناپاکی میں اس پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر جنابت طاری ہے عورت پر یا مرد پر، یا احتلام وغیرہ کی وجہ سے غسل فرض ہوا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے، وضو کرے، نماز پڑھے۔ لیکن حیض اور نفاس والی عورت پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ دوران حیض و نفاس جو نمازیں جو چھوٹ گئیں تو ان کی قضا ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ ہر مکلف، مکلف کون ہے؟ مکلف ہر وہ مسلمان ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ عاقل سے مراد اس کی عقل سلامت ہو، پاگل نہ ہو، بے ہوش نہ ہو اور وغیرہ، اور بالغ ہو۔ بالغ کون ہے؟ آگے بتا رہے ہیں کون بالغ ہے۔ سوال، مکلف کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو عاقل یعنی عقل والا اور بالغ ہے اسے مکلف کہتے ہیں۔ سوال، لڑکا اور لڑکی بالغ کب ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے دھیان سے سنیے گا۔ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 49 پر۔ جواب، قمری 9 سال، قمری یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 سال مکمل ہونے کے بعد منی کے خارج ہونے سے لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک لڑکی حیض کا خون نکلنے سے بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر منی یا حیض نہ نکلے، یعنی لڑکے کو احتلام نہ ہو اور لڑکی کو بھی احتلام نہ ہو اور نہ ہی اس کو حیض آئے، تو لڑکا اور لڑکی قمری 15 سال کو پہنچنے سے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 9 سال کی عمر کے بعد لڑکی کو حیض آنا ممکن ہوتا ہے۔ سوال ہے، طاہر کسے کہتے ہیں؟ جواب، طاہر اس عورت کو اسے کہتے ہیں، یہاں مراد عورت ہے، جو حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ سوال، کیا حیض و نفاس کی حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ سوال ہے، کیا جنابت والے پر نماز فرض ہے؟ جنابت والا وہ شخص ہے یا وہ عورت ہے کہ صحبت کرنے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے جس پر غسل فرض ہو گیا۔ کیا جنابت والے پر نماز فرض ہے؟ جواب، جی ہاں، جنابت والے پر نماز فرض ہے، لیکن وہ غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کرے، وضو سلامت رکھے اور پھر نماز پڑھے۔ سوال ہے، نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب، نماز چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہے، اسلام میں اسے قتل کرنے کا حکم ہے اور مرنے کے بعد اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی اسلامی عدالت میں اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے اور پھر وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے تنبیہ کرنے پر، اور اس نے نماز جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں کے مطابق چھوڑی ہے، تو اس کو سزا کے طور پہ جو ہے حاکم اسلام قتل کرے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ فرماتے ہیں، نماز چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہے، اسلام میں اسے قتل کرنے کا حکم ہے اور مرنے کے بعد اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آج جبکہ یہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو جو فساق و فجار نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں تنبیہ کریں، انہیں نماز پڑھنے کی دعوت دیں، اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ان سے دور و نفور رہیں۔ سوال ہے، نماز صحیح ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ جواب، نماز کے صحیح ہونے کے لیے تمام شرائط اور فرائض کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔
देखिए नमाज की कुछ शर्तें हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। शराइत वो हैं जिनका नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना ज़रूरी है, नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना ज़रूरी है, और नमाज ख़त्म होने तक उनका मौजूद रहना ज़रूरी है। जैसे पाकी, तहारत, नमाज शुरू करने से पहले तहारत का होना ज़रूरी है और नमाज ख़त्म होने तक बाकी रहना ज़रूरी है। इसी तरह इस्तिक़बाल क़िबला है, इसी तरह सतर औरत वगैरह है। ये सब शर्तें हैं, नमाज शुरू करने से पहले ही ये सब पाई जाएँ और नमाज ख़त्म होने तक ये मौजूद रहें। लेकिन फ़र्ज़ जो है वो नमाज का हिस्सा होता है, जैसे रुकू करना, सजदा करना, ये नमाज का पार्ट और हिस्सा है। रुकू सजदे वगैरह से मिलकर नमाज बनती है, तो ये अरकान है। अरकान भी लाजिम है, शराइत भी लाजिम है, लेकिन शराइत पहले पाई जाती हैं, आखिर तक बाकी रहती हैं, और अरकान नमाज के आज़ा और हिस्सों को कहते हैं। फरमाते हैं नमाज सही होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? जवाब, नमाज के सही होने के लिए तमाम शराइत और फ़राइज़ के साथ अदा करना ज़रूरी है। नमाज की शर्तें कितनी हैं और वो क्या क्या हैं, सवाल है। तो फिर अब अगले सफ़े पर यानी सफ़ा 50 पर जवाब, नमाज की शर्तें 5 हैं और वो ये हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त है हदस यानी नापाकी से पाक होना। यहाँ हदस से मुराद है वो कैफियत जो वज़ू टूटने पर तारी हो या जो गुस्ल टूटने पर तारी हो। तो हदस की 2 किस्में फिर हो गई, एक वो हदस जो वज़ू से दूर हो जाता है, दूसरा वो हदस जो वज़ू से दूर नहीं होता, उस हदस को दूर करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। तो वो हदस जो वज़ू से दूर हो जाता है उसे हदस असग़र कहते हैं, और वह हदस जो वज़ू से दूर नहीं होता उसके लिए गुस्ल करना पड़ता है, उसे हदस अकबर कहते हैं। तो हदस हो असग़र हो या अकबर, मुतलकन हदस से नापाक हो, हदस यानी नापाकी से पाक होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है नजासत से पाक होना। नजासतें बहुत सारी हैं, पेशाब, पाखाना वगैरह वगैरह, अभी आगे उसका बयान आएगा। पेशाब, पाखाना, खून, ये सब नजासतें हैं। शराब ये भी नजिस है। तो नजासत से भी नमाजी पहले पाक हो, अपने बदन को, अपने कपड़े को और नमाज की जगह, इन 3 चीज़ों को नजासत से पाक करे, तब उसके बाद फिर उसके लिए नमाज शुरू करना दुरुस्त होगा। नंबर 3 है सत्र औरत। औरत उस जिस्म के हिस्से को कहते हैं जिसको छुपाना वाजिब है, जिसको छुपाना ज़रूरी है। तो सत्र औरत यानी औरत का छुपाना, यानी वाजिब उस सत्र हिस्से को छुपाना, मखसूस अज़ा का छुपाना। मर्द का सत्र और औरत का सत्र जो है दोनों अलग है, आगे बयान आएगा। मर्द को घुटने और नाफ के दरमियान के हिस्से को छुपाना ज़रूरी है, और औरत के लिए जो है चेहरा और हथेली के अलावा पूरे बदन को छुपाना ज़रूरी है नमाज में, यहाँ तक के पाँव और एड़ी और तलवा तक के नमाज में छुपाना ज़रूरी है। आगे तफसील से आप हज़रात पढ़ेंगे। नंबर 4 है, चौथी शर्त है नमाज की इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबला रुख होना। नंबर 5 है वक्त होने के बारे में पूरा पूरा यकीन हो, मालूम हो कि नमाज का वक्त हो गया है, उसके बाद ही नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मालूम नहीं कि नमाज का वक्त हुआ या नहीं, या शक है, तो ऐसी सूरत में अगर उसने नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी, अगरचे हकीकत में वक्त हो गया था। मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक्त हो गया, अब कोई नमाज पढ़ना चाहता है लेकिन उसे यकीन नहीं है कि ज़ोहर का वक्त हो गया, बल्कि वो शक में है, तरद्दुद में है, तो ऐसी सूरत में वो ज़ोहर की नमाज नहीं शुरू कर सकता जब तक कि उसे इस बात का इत्मीनान ना हो जाए कि हाँ अब ज़ोहर का वक्त हो गया है। अगर किसी ने शक की हालत में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, उसे शक है पता नहीं वक्त हुआ या नहीं, या वो ये समझ रहा है अभी वक्त नहीं हुआ, इन दोनों सूरतों में उसने नमाज़ पढ़ी और हकीकत में वक्त हुआ था, तब भी उसकी नमाज नहीं हुई। तो 5वीं शर्त है फ़र्ज़ नमाज की कि ये मालूम हो उसको कि वक्त नमाज का शुरू हो चुका है। फिर सवाल है हदस का क्या मतलब है और उसकी कितनी किस्में हैं। अभी हमने कहा पहली शर्त हदस से पाकी, तो यहाँ वही है कि हदस का क्या मतलब है और उसकी कितनी किस्में हैं। जवाब, हदस नापाकी को कहते हैं और उसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 हदस असग़र यानी छोटी नापाकी, नंबर 2 हदस अकबर यानी बड़ी नापाकी। सवाल है छोटी और बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जवाब है छोटी नापाकी से पाक होने के लिए वज़ू और बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया।